السلام علیکم. ہمارے چینل پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم جس مواد کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت بڑے اور شاید سب سے اہم سوال کی گہرائی میں لے جاتا ہے. جی، اور یہ مواد جناب ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان پر مبنی ہے. بالکل. یہ دراصل اس کتاب پر مبنی ایک سلسلے کی قسط 40 کے نوٹ سے لیا گیا ہے. اور سوال یہ ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان کے لیے اصل حتمی ویژن کیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک ملک کا قیام تھا یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا خواب چھپا تھا؟ اور اس خواب کی پہلی جھلک ہمیں مصنف کے ایک بہت ہی طاقتور بیان میں ملتی ہے. میرے خیال میں آج کی پوری گفتگو کا مرکز وہی ہے. ظہیر احمد میر لکھتے ہیں، پاکستان صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اسے قیادت کے لیے بنایا گیا تھا. واہ! ایک لمحے کے لیے اس جملے پہ غور کریں. یہ بقا کی سوچ سے مکمل انکار ہے. یہ محض وجود قائم رکھنے کی جدوجہد نہیں، بلکہ دنیا کی رہنمائی کرنے کے عزم کا اعلان ہے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. واقعی یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہی آج کا ہمارا مشن ہے، اس دعوے کی تہہ تک پہنچنا. مصنف کے نقطہ نظر سے ہم یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ قیادت کا یہ خواب کن ستونوں پر کھڑا تھا، اس کا نقشہ کیا تھا، اور پھر وہ تلخ سوال کہ اگر نقشہ اتنا واضح تھا تو کہانی میں غلط موڑ کہاں آیا؟ جی، ہم اس منزل سے اتنے دور کیوں ہو گئے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں. مصنف کے مطابق قائد کا ویژن صرف ایک جغرافیائی ریاست کا نہیں تھا، بلکہ ایک نظریاتی اور اخلاقی قوت کا تھا، جس کی بنیاد 5 ٹھوس عناصر پر رکھی جانی تھی. جی، اور یہ 5 عناصر ایک ترتیب سے جڑے ہوئے ہیں. پہلا، آئین کی بالادستی، یعنی قانون سب سے اوپر ہو، کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی عہدہ اس سے بالاتر نہ ہو. صحیح. دوسرا، اخلاقی قوت، یعنی قوم کا اجتماعی کردار، اس کی سچائی، اس کی دیانت. تیسرا، نظم و ضبط، جو ایک قوم کو بے ہنگم ہجوم سے الگ کرتا ہے. بالکل، اسے ایک منظم قوت بناتا ہے. چوتھا، ادارہ جاتی استحکام. ایک منٹ، ادارہ جاتی استحکام سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ادارے موجود ہوں؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے. مصنف کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے شخصیات سے بڑے ہوں. مثال کے طور پر اگر کل کو چیف جسٹس یا آرمی چیف بدل جائے تو نظام پر فرق نہ پڑے. جی، عدالت اور فوج کا نظام ویسا ہی غیر جانبدار اور مضبوط رہے. سسٹم کسی ایک شخص کے آنے یا جانے سے نہ ہلے، اپنی جگہ پر قائم رہے. اچھا. اور پانچواں عنصر تھا ایک ذمہ دار عالمی کردار، یعنی دنیا میں امن اور انصاف کے علمبردار بننا، نہ کہ کسی عالمی طاقت کے کھیل کا حصہ. یہ تو ایک مکمل روڈ میپ لگتا ہے، لیکن ان 5 نکات میں ایک اور گہری بات چھپی ہے جسے مصنف نے اپنے ایک اور جملے میں بیان کیا ہے. پاکستان کا مقدر عالمی تھا، مگر بنیاد اخلاقی ہونی چاہیے تھی. یہ بات مجھے تھوڑی حیران کرتی ہے. عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ عالمی طاقت بننے کے لیے پہلے معیشت، فوج اور ٹیکنالوجی کو مضبوط کیا جاتا ہے، لیکن یہاں مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے کردار اور اخلاق ٹھیک کرو. یہ تو طاقت کی روایتی تعریف کو بالکل الٹ دینے والی بات ہے. تعریف سے بالکل مختلف تھا. وہ ایک ایسی سپر پاور کا خواب دیکھ رہے تھے جس کی کرنسی اس کا کردار ہو اور جس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا انصاف ہو. اچھا. ان کے مطابق عالمی قیادت کا راستہ فوجی اڈوں یا اقتصادی راہداریوں سے نہیں، بلکہ قوم کے اندرونی اخلاقی استحکام سے ہو کر گزرتا ہے. یہ ایک انقلابی سوچ ہے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا پر غلبہ پانے سے پہلے اپنے نفس پر، اپنی کمزوریوں پر غلبہ پانا ضروری ہے. جی، عالمی طاقت منزل ضرور تھی، لیکن اس کا پہلا قدم اندرون ملک اخلاقی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا. اگر یہ ترتیب بدل جائے تو سارا ڈھانچہ آپ سمجھیں زمین بوس ہو جاتا ہے. یعنی اگر بنیاد ہی کھوکھلی رہ جائے تو اس پر عالمی قیادت کی عالی شان عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اچھا، تو یہ تو ہو گئی بنیاد. اس بنیاد پر عمارت کیسی نظر آنی تھی؟ کیا مصنف اس ویژن کے ڈھانچے کی کوئی تصویر کشی کرتے ہیں؟ جی بالکل. وہ اس پورے تصور کو 3 بڑے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ستونوں میں تقسیم کرتی ہیں. پہلا اور سب سے بنیادی ستون وہی ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے، اخلاقی طاقت. لیکن اخلاقی طاقت ایک بہت وسیع اصطلاح ہے. کیا مصنف اس کی کوئی ٹھوس تعریف کرتے ہیں؟ کیونکہ ریاست کی پالیسی کسی مبہم فلسفے پر تو نہیں چل سکتی. یہی اہم نقطہ ہے. مصنف کے مطابق
قائد کے ویژن میں یہ کوئی مبہم تصور نہیں تھا. اس کی 3 واضح شکلیں تھیں. پہلی، دیانت یعنی ایمانداری، صرف مالی نہیں بلکہ فکری اور عملی سطح پر بھی. سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا. جی، اپنے کام سے مخلص ہونا. دوسری، انصاف، معاشرے کے ہر فرد کے لیے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب یا زبان، قانون اور مواقع کی برابری. اور تیسری، ذمہ داری، یعنی ہر شہری، ہر اہلکار، ہر ادارے کا اپنے فرائض کو پہچاننا اور انہیں پوری دیانتداری سے نبھانا. یہ وہ ٹھوس بنیاد تھی جس پر باقی سب کچھ تعمیر ہونا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا ستون ہو گیا، دیانت، انصاف اور ذمہ داری. اب اس کے اوپر دوسرا ستون کون سا تھا؟ اس بنیاد پر جو دوسرا ستون کھڑا ہونا تھا، مصنف اسے آئینی طاقت کا نام دیتی ہیں. اس کا مطلب ہے قانون کی حکمرانی، جہاں وزیر اعظم سے لے کر عام شہری تک سب قانون کے تابع ہوں. صحیح. اس کا مطلب ہے شہریوں کے لیے مساوات، جہاں ریاست کی نظر میں کوئی امیر غریب، کوئی طاقتور کمزور نہ ہو. اور سب سے اہم، ایک مکمل طور پر آزاد اور خود مختار عدلیہ، جو بغیر کسی خوف یا دباؤ کے صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر سکیں. بالکل. یہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. مصنف کہہ رہی ہیں کہ پہلے اخلاقی طاقت، پھر آئینی طاقت، لیکن کیا ایک مضبوط آئینی اور قانونی نظام کے بغیر معاشرے میں اخلاقیات قائم رہ سکتی ہیں؟ جب تک جرم پر سزا کا خوف نہ ہو، کیا لوگ خود بخود دیانتدار ہو جائیں گے؟ یہ تو مرغی اور انڈے والی بات نہیں ہو گئی. یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس میں ایک گہری بحث چھپی ہے. دیکھیں، مصنف کی دلیل یہ ہے کہ قانون اور آئین بے جان دستاویز ہوتے ہیں. ان کو چلانے والے تو انسان ہی ہیں. بالکل. اور اگر معاشرے کی اکثریت بے ایمان اور غیر ذمہ دار ہو تو وہ دنیا کا بہترین آئین بھی ناکام بنا دیں گے. وہ اس میں اپنی چوری کے راستے نکال لیں گے، انصاف کو خرید لیں گے اور قانون کو کمزور کے خلاف استعمال کریں گے. اس لیے مصنف کے مطابق ترتیب یہی ہے. جب ایک قوم بحیثیت مجموعی اخلاقی طور پر مضبوط ہوتی ہے اور انصاف کو ایک قدر کے طور پر اپناتی ہے، یعنی پہلا ستون، تبھی وہ اپنے لیے ایک مضبوط اور منصفانہ آئینی ڈھانچہ نہ صرف بنا سکتی ہے بلکہ اسے کامیابی سے چلا بھی سکتی ہے. یہ دوسرا ستون ہوا. جی، اچھا. تو گویا اندرونی یقین بیرونی ڈھانچے کو زندگی بخشتا ہے. یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے. اور اس کے بعد پھر آتا ہے تیسرا اور آخری ستون، عالمی طاقت. مصنف کے مطابق یہ وہ مقام تھا جہاں پاکستان کو پہنچنا تھا. لیکن یہ کیسی عالمی طاقت ہوتی؟ کیا امریکہ یا چین جیسی؟ نہیں، بالکل نہیں. یہیں پر ویژن کا فرق واضح ہوتا ہے. مصنف کے مطابق یہ طاقت اصولوں پر مبنی خارجہ پالیسی سے جنم لیتی، جہاں پاکستان کے فیصلے قومی مفاد کے ساتھ ساتھ عالمی امن اور انصاف کے اصولوں کی روشنی میں کیے جاتے. یعنی ایک مورل اتھارٹی بنتا. جی، یہ دنیا میں کمزور اور مظلوم قوموں کی آواز بنتا، ثالثی کا کردار ادا کرتا اور اپنی مثال سے دنیا کو ایک نیا راستہ دکھاتا. اس کی طاقت ٹینکوں اور میزائلوں کی تعداد سے نہیں بلکہ اس کے فیصلوں کے اخلاقی وزن سے ناپی جاتی. صحیح. اب اگر ہم ان تینوں ستونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ایک مکمل تصویر بنتی ہے. ایک قوم جو اندر سے اخلاقی طور پر مضبوط ہے، وہ اپنے شہریوں کو انصاف دینے کے لیے ایک مستحکم آئینی نظام بناتی ہے. اور جب کوئی ملک اندرونی طور پر اتنا مستحکم، پرامن اور منصفانہ ہو تو اسے دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے ہتھیاروں کی نمائش کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل. اس کی اخلاقی اور آئینی برتری ہی اس کی سب سے بڑی سافٹ پاور بن جاتی ہے. دنیا خود اس کی عزت کرتی ہے، اس کی بات سنتی ہے اور اس کی قیادت کو تسلیم کرتی ہے. مصنف کے مطابق یہ محض ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک قابل عمل منصوبہ تھا. اندرونی مضبوطی خود بخود بیرونی وقار کا ذریعہ بنتی ہے. جی، ایک با کردار اور باصول شخص کو محلے میں اپنی دھونس جمانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لوگ اس کی عزت خود کرتے ہیں. یہی اصول قوموں پر بھی لاگو ہوتا ہے. یہ واقعی ایک بہت گہرا اور مربوط ویژن ہے. یہ سن کر بے وقت افسوس بھی ہوتا ہے اور ایک امید بھی جاگتی ہے. لیکن پھر وہی سوال جس سے فرار ممکن نہیں ذہن میں آتا ہے. اگر ویژن اتنا واضح تھا، منصوبہ اتنا مکمل تھا، تو یہ سب ہوا کیوں نہیں؟ مصنف کے مطابق ہم اس مقام تک کیوں نہیں پہنچ پائے؟ یہ اس کہانی کا سب سے اہم اور شاید سب سے تلخ حصہ ہے. نہیں کرتی، بلکہ وہ کئی وجوہات کی ایک زنجیر کی نشاندہی کرتی ہیں جو ایک دوسرے سے بری طرح جڑی ہوئی ہیں.
وہ اسے ایک ڈومینو ایفیکٹ سے تشبیہ دیتی ہیں، جہاں ایک ڈومینو کے گرنے سے باقی سب خود بخود گرتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ الگ تھلگ مسائل نہیں تھے، بلکہ ایک بحران دوسرے کو جنم دیتا گیا۔ تو آئیے اس زنجیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق اس تباہی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ پہلی کون سی کڑی تھی جو کمزور پڑی؟ مصنف کے تجزیے کے مطابق سب سے پہلا اور بنیادی انحراف تھا آئینی انحراف، یعنی آئین کے راستے سے ہٹ جانا۔ آئین وہ سماجی معاہدہ ہے جو ریاست اور شہریوں کو جوڑتا ہے۔ جب اس معاہدے کو توڑا گیا، چاہے کسی بھی نیت سے، تو گویا ریاست کی بنیادوں میں پہلی دراڑ پڑ گئی۔ اور جب بنیاد میں دراڑ پڑتی ہے تو دیواریں کمزور ہوتی ہیں۔ کیا اس کے بعد اداروں کی باری آئی؟ مصنف اداروں کی تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل، جب آئین کو بالائے طاق رکھ دیا جائے تو ادارے جو اسی آئین سے اپنی طاقت اور جواز حاصل کرتے ہیں وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ عدلیہ، پارلیمن، انتظامیہ، یہ سب کمزور اور متنازع ہو جاتے ہیں۔ وہ شخصیات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جی، اور اپنا غیر جانبدارانہ کردار کھو بیٹھتے ہیں۔ اسے جینگا ٹاور کی مثال سے سمجھیں۔ آئین وہ بنیاد ہے جس پر سارے بلاکس رکھے ہیں۔ جب آپ سب سے نیچے کا بلاک یعنی آئین کھینچ لیتے ہیں تو پورا ٹاور لرزنے لگتا ہے۔ اور میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جب ٹاور لرز رہا ہو اور لوگوں کو انصاف ملنا بند ہو جائے تو اس کا اثر براہ راست معاشرے پر پڑتا ہوگا۔ مصنف کی تیسری وجہ ہے مجموعی اخلاقی کمزوری۔ کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ یہی مصنف کی دلیل ہے۔ جب ایک عام شہری دیکھتا ہے کہ طاقتور قانون کو توڑ سکتا ہے، ادارے انصاف نہیں کر رہے اور ہر طرف کرپشن اور اقربا پروری کا راج ہے، تو اس کے دل سے بھی دیانت، انصاف اور ذمہ داری کا احساس ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب پورا نظام ہی غلط ہے تو میں اکیلا سیدھا چل کر کیا کروں گا؟ بالکل، یہ ایک اجتماعی مایوسی ہے جو اخلاقی گراوٹ کو جنم دیتی ہے۔ معاشرہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے قانون پر چلنے لگتا ہے۔ اور اس ماحول میں ظاہر ہے کہ قیادت بھی ویسی ہی ابھرے گی جیسا معاشرہ ہوگا۔ مصنف کی چوتھی وجہ ہے بے احتساب قیادت، یعنی ایسے رہنما جن سے کوئی سوال کرنے والا نہ ہو، جو خود کو قانون اور عوام کے سامنے جوابدہ نہ سمجھیں، اور یہ ایک شیطانی چکر ہے۔ بے احتساب قیادت آئین کو مزید کمزور کرتی ہے تاکہ اس کا احتساب نہ ہو سکے۔ کمزور آئین اداروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تباہ شدہ ادارے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ پیدا کرتے ہیں، اور ایک اخلاقی طور پر کمزور معاشرہ بار بار ایسی ہی بے احتساب قیادت کو منتخب کرتا ہے یا قبول کر لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا گرداب ہے جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو قوم کا متحد رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مصنف کی آخری وجہ ہے گہری قومی تقسیم۔ قوم زبان، نسل، صوبے اور فرقے کی بنیاد پر بٹ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ریاست کا مرکزی ڈھانچہ یعنی آئین اور ادارے انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا ریاست پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی بقا اور حقوق کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی شناختوں مطلب نسلی، لسانی، صوبائی، ان میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہر گروہ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جی، اور وہ نظام سے باہر اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مشترکہ قومی مقصد جو قائد اعظم کے ویژن کا مرکز تھا وہ کہیں گم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ گروہی مفادات لے لیتے ہیں۔ یوں ایک قوم ہجوم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر ہم ظہیر احمد میر کی کتاب کے اس تجزیے کو سمیٹیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کا ویژن ایک ایسی خود مختار ریاست کا تھا جس کی عالمی پہچان اس کی فوجی یا معاشی طاقت سے نہیں بلکہ اس کی اخلاقی اور آئینی برتری سے ہوتی۔ صحیح۔ یہ ایک ایسا ماڈل تھا جہاں اندرونی استحکام، انصاف اور کردار کی مضبوطی عالمی قیادت کی بنیاد بنتی۔ پاکستان کو محض ایک اور ملک نہیں بننا تھا، اسے دنیا کے لیے ایک مثال بننا تھا۔ بالکل، اور یہ ایک انقلابی تصور تھا، خاص طور پر اس دور میں جب دنیا طاقت کے توازن اور فوجی برتری کی زبان ہی سمجھتی تھی۔ قائد ایک ایسا ملک چاہتے تھے جس کا سب سے بڑا سفیر اس کا کردار ہو اور سب سے بڑی طاقت اس کے عوام کا انصاف پسند ہونا ہو۔ اور مصنف کے مطابق ہم اس راستے سے اس لیے بھٹکے کیونکہ ہم نے ترتیب الٹ دی۔ جی، ہم نے عالمی طاقت بننے کی کوشش کی، اپنی اخلاقی اور آئینی بنیادوں کو مضبوط کیے بغیر۔
یہ ایک بہت ہی فکر انگیز اور سنجیدہ تجزیہ ہے۔ یہ ہمیں صرف ماضی کی غلطیوں پر افسوس کرنے پر نہیں بلکہ مستقبل کے لیے سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ اور اسی نقطے پر میں آج کی گفتگو کو ایک آخری سوال پر ختم کرنا چاہوں گی جو ہمارے سننے والوں کے سوچنے کے لیے ہے۔ مصنف نے ناکامی کی کئی وجوہات گنوائی ہیں: آئینی انحراف، اداروں کی کمزوری، اخلاقی گراوٹ اور بے احتساب قیادت۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، خود کسی ایک بنیادی اور گہری بیماری کی محض علامات ہیں۔ کوئی ایسی بنیادی خامی ہماری قومی نفسیات یا ہمارے سماجی ڈھانچے میں جس کی تشخیص آج تک نہیں ہو سکی اور جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ایک ڈراونے خواب کی طرح بار بار ہماری تاریخ میں دہرائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں خوش آمدید۔ یہ ہے قسط نمبر 40 اور آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان کے کچھ بہت ہی فکر انگیز حصوں پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس کتاب کے آخری ابواب سے کچھ اقتباسات ہیں اور ان میں مصنف صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کرتے بلکہ پاکستان کی مکمل بحالی کا ایک پورا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ مصنف کیا کہتے ہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیا ان کا پیش کردہ ویژن آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ قابل عمل ہے۔ اور یہی بات ان ذرائع کو دلچسپ بناتی ہے۔ یہ کوئی سیاسی تبصرہ نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک روڈ میپ پیش کرنے کی کوشش ہے۔ مصنف نے کچھ بنیادی ستونوں کی نشاندہی کی ہے جن پر ان کے خیال میں ایک نئے پاکستان کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کسی بھی بڑے ویژن کی طرح اس میں بھی بہت سے سوالات پوشیدہ ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ بالکل، تو آئیے ان سوالات کو ہی کھوجتے ہیں، مصنف کے اس خاکے کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس حصے سے جسے مصنف مکمل بحالی کا خاکہ کہتے ہیں۔ انہوں نے 9 بنیادی ستونوں کی ایک فہرست دی ہے: آئین کی بالادستی، ادارہ جاتی اصلاحات، غیر جانبدار احتساب، معاشی خود انحصاری، تعلیمی انقلاب، نوجوان قیادت، جی، قومی اتحاد، بیانیے کی بحالی اور شفاف حکمرانی۔ یہ فہرست تو بہت جامع لگتی ہے، مطلب تقریباً ہر وہ چیز شامل ہے جس کی بات کی جاتی ہے۔ جی فہرست جامع ہے، لیکن میرے خیال میں ان کو الگ الگ دیکھنے کے بجائے ان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے دیکھنا زیادہ مفید ہوگا۔ پہلا گروہ حکمرانی کے ڈھانچے سے متعلق ہے: آئین کی بالادستی، ادارہ جاتی اصلاحات، غیر جانبدار احتساب اور شفاف حکمرانی۔ یہ چاروں مل کر نظام کی بنیاد بناتے ہیں۔ دوسرا گروہ قوم کی تعمیر سے متعلق ہے: قومی اتحاد، تعلیمی انقلاب اور بیانیے کی بحالی۔ اور تیسرا گروہ وہ مستقبل کی سمت کا تعین کرتا ہے: معاشی خود انحصاری اور نوجوان قیادت۔ واہ، یہ تقسیم بہت دلچسپ ہے۔ تو اگر ہم پہلے گروہ یعنی حکمرانی کے ڈھانچے کی بات کریں تو یہ چاروں ستون ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ آپ شفاف حکمرانی کا تصور ہی نہیں کر سکتے اگر ادارے کمزور ہوں یا احتساب کا عمل جانبدار ہو۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ غیر جانبدار احتساب ایک ایسی اصطلاح ہے جو ہر دور میں استعمال ہوئی ہے لیکن عملی طور پر ہمیشہ متنازع رہی ہے۔ کیا مصنف اس حوالے سے کوئی ٹھوس تجویز دیتے ہیں کہ اسے غیر جانبدار کیسے بنایا جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے ان اقتباسات میں مصنف اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے کہ اسے کیسے نافذ کیا جائے، لیکن ان کا زور اس کے فلسفے پر ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ احتساب تب تک غیر جانبدار نہیں ہو سکتا جب تک وہ آئین کی بالادستی کے تابع نہ ہو۔ اچھا، یعنی احتساب کا عمل خود آئین اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، کسی فرد یا ادارے کی خواہشات کے تابع نہیں۔ یہ بالکل ایک عمارت کی طرح ہے، آپ صرف چھت پر کام نہیں کر سکتے اگر بنیادیں کمزور ہوں۔ مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ معیشت اور معاشرت کی چھت تبھی مضبوط ہوگی جب نیچے آئین اور انصاف کی بنیادیں پختہ ہوں گی۔ جب تک احتساب کا خوف سب کے لیے برابر نہیں ہوگا تب تک ادارے کبھی بھی آزادانہ طور پر کام نہیں کر پائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب ایک زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اچھا، اب ذرا تیسرے گروہ کی طرف آتے ہیں جس میں آپ نے معاشی خود انحصاری کو رکھا ہے۔
آج کی اس گلوبلائز دنیا میں جہاں ہر ملک کی معیشت دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، کیا مکمل خود انحصاری واقعی ممکن ہے یا مصنف کی اس سے کوئی اور مراد ہے؟ کیا یہ صرف قرضوں سے نجات کا نام ہے؟ میرے خیال میں یہاں خود انحصاری کا مطلب دنیا سے کٹ جانا نہیں ہے، بلکہ اپنی شرائط پر دنیا کے ساتھ جڑنا ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ لگتا ہے کہ ایک ملک جو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے، اپنے بجٹ کے لیے اور اپنی پالیسیوں کے لیے بیرونی امداد اور قرضوں پر انحصار کرتا ہے، وہ کبھی بھی آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ تو خود انحصاری کا مطلب ہے ایک ایسی مضبوط معاشی بنیاد قائم کرنا جہاں ملک اپنے وسائل سے اپنے اخراجات پورے کر سکے اور اپنی ترقی کی رفتار خود متعین کرے۔ اس کا مطلب پیداواری صلاحیت میں اضافہ، برآمدات کو فروغ دینا اور انسانی وسائل پر سرمایہ کاری کرنا ہے، تاکہ ملک بھیک مانگنے والے کے بجائے ایک برابر کی شراکت دار کے طور پر عالمی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو یہ معاشی آزادی کی بات ہے، اور اسی سے جڑا ہوا نقطہ نوجوان قیادت کا ہے۔ یہ بہت امید افزا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ ایک نسل کا منصوبہ ہے۔ کیا مصنف اس پر بات کرتے ہیں کہ اس طویل انتظار کے دوران فوری مسائل سے کیسے نمٹا جائے؟ بالکل، یہ ایک طویل مدتی ویژن ہے۔ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ تبدیلی اوپر سے مسلط نہیں کی جا سکتی، اسے نیچے سے پروان چڑھنا پڑتا ہے۔ تعلیمی انقلاب اور نوجوان قیادت اسی عمل کا حصہ ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جب آپ نوجوانوں کو معیاری تعلیم، تنقیدی سوچ اور فیصلے سازی کے مواقع فراہم کرتے ہیں تو وہ خود بخود پرانی ناکام سیاست کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ کوئی فوری حل نہیں ہے، اور شاید یہی اس ویژن کی سب سے بڑی خوبی اور خامی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ خوبی یہ کہ یہ پائیدار ہے، اور خامی یہ کہ اس کے نتائج کے لیے صبر اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، جو اکثر ہماری سیاست میں آپ جانتی ہیں نایاب ہوتی ہے۔ اور یہی داخلی مضبوطی، یہ 9 ستون مصنف کے نزدیک پاکستان کے عالمی کردار کی بنیاد بنتے ہیں۔ اگر ملک اندر سے ٹھیک ہو تو پھر باہر اس کا اثر کیسا ہوگا، یہ ان کی کتاب کا اگلا بڑا موضوع ہے۔ اور یہاں وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو روایتی سوچ کو بالکل الٹ دیتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سپر پاور وہ ہوتی ہے جو دنیا کو مثال دے، خوف نہیں۔ واہ، یہ سوچ تو بالکل مختلف ہے۔ میں نے سپر پاور کے بارے میں کبھی اس طرح نہیں سوچا کہ اس کا تعلق اخلاقی برتری سے بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اور یہ اس پوری بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ مصنف عالمی طاقت کے اس تصور کو مسترد کر رہے ہیں جو صرف میزائلوں کی تعداد، فوجی طاقت یا معیشت کے ہجوم پر مبنی ہو۔ وہ ایک اخلاقی طاقت، یا جسے آپ نرم طاقت کہتے ہیں، اس کا تصور پیش کر رہے ہیں۔ اچھا۔ ان کے نزدیک اصل طاقت اثر و رسوخ ہے، اور پائیدار اثر و رسوخ خوف سے نہیں بلکہ احترام اور تقلید کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کا نظام انصاف اتنا شفاف ہو، جس کے تعلیمی ادارے اتنے معیاری ہوں، اور جس کی جمہوریت اتنی مضبوط ہو کہ دوسرے ممالک اس ماڈل کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بہت ہی متاثر کن اور مثالی تصور ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں جیو پولیٹکس کا سارا کھیل معاشی اور فوجی مفادات پر کھیلا جاتا ہے، کیا کوئی ملک صرف اپنی اصولوں اور مثال کی بنیاد پر عالمی طاقت بن سکتا ہے؟ کیا یہ محض ایک خوشائند خواب نہیں؟ تاریخ ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے؟ یہ ایک جائز تنقید ہے۔ تاریخ میں خالصتاً اخلاقی طاقت کی بنیاد پر سپر پاور بننے کی کوئی مثال شاید نہ ملے، لیکن تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں ممالک نے اپنی ثقافت، اپنے نظریات اور اپنے نظام کی کشش کی وجہ سے دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ جیسے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کا اثر صرف اس کی فوجی طاقت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ امریکن ڈریم، اس کی جمہوریت اور اس کی ثقافت کی کشش کی وجہ سے بھی تھا۔ مصنف کا استدلال یہ نہیں ہے کہ فوجی اور معاشی طاقت غیر ضروری ہے، بلکہ یہ کہ اصل اور دیرپا طاقت وہ ہے جب آپ کے نظریات اور آپ کا نظام لوگوں کے دل و دماغ کو فتح کرے۔ تو مصنف کے مطابق اس مثالی طاقت کے ستون کیا ہوں گے؟ انہوں نے پاکستان کے لیے 4 بڑے کرداروں کا ذکر کیا ہے: ایک عالمی پل، مسلم دنیا کا قائد، ایک بڑا تجارتی مرکز اور ایک اخلاقی طاقت۔ یہ چاروں کردار ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ یہ چاروں اسی مرکزی خیال کے مختلف پہلو ہیں۔ پاکستان عالمی پل تبھی بن سکتا ہے جب وہ اندرونی طور پر اتنا مستحکم اور غیر جانبدار ہو کہ مشرق اور مغرب یا مختلف تہذیبیں اس پر اعتماد کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔
وہ مسلم دنیا کا قائد صرف نعروں سے نہیں بن سکتا، بلکہ تب بنے گا جب وہ مسلم دنیا کو ترقی، انصاف اور جدیدیت کا ایک قابل عمل ماڈل پیش کرے۔ اسی طرح تجارتی مرکز بننے کے لیے شفاف حکمرانی اور محفوظ ماحول لازمی ہے، اور یہ تینوں کردار مل کر اسے ایک اخلاقی طاقت بناتے ہیں۔ تو مطلب عالمی طاقت بننے کا راستہ لندن یا واشنگٹن سے نہیں، بلکہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی کی گلیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا، دنیا خود توجہ دے گی۔ یہ واقعی ایک گہرا تعلق ہے جو انہوں نے داخلی اصلاحات اور عالمی کردار کے درمیان قائم کیا ہے۔ یہ ویژن کو کھوکھلے پن سے بچاتا ہے، اور یہ ہمیں کتاب کے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے جو قوم کے نام ایک پیغام ہے۔ مصنف کا ایک بہت اہم قول ہے جو پوری بحث کا رخ عوام کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، پاکستان کی بحالی باہر سے نہیں آئے گی، وہ اندر سے آئے گی۔ یہ ایک طرح سے ذمہ داری کی واپسی ہے۔ یہ اس سوچ کی نفی کرتا ہے کہ ہمارے مسائل کے ذمہ دار ہمیشہ کوئی بیرونی طاقت یا کوئی سازش ہوتی ہے۔ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ چابی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ خود انحصاری کا وہی تصور ہے جس کی بات ہم نے معیشت کے حوالے سے کی تھی، لیکن یہاں اس کا اطلاق سماجی اور سیاسی شعور پر ہو رہا ہے۔ یہ قوم کو ایک غیر فعال متاثرین، ایک پیسو وکٹم کے بجائے اپنی تقدیر کے فعال معمار یعنی ایکٹیو آرکیٹیکٹ کے طور پر دیکھنے کی دعوت ہے۔ لیکن اس میں ایک چیلنج بھی ہے۔ یہ کہنا کہ تبدیلی اندر سے آئے گی عوام پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دیتا ہے۔ ایک عام شہری جو روزی روٹی اور روزمرہ کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، وہ اس بڑی تبدیلی میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ کیا مصنف اس کی کوئی عملی شکل بتاتے ہیں؟ مصنف اس کا جواب اپنے اختتامی پیغام میں دیتے ہیں، جو ایک طرح سے پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں، قائد کی طرف لوٹو، آئین کی طرف لوٹو، نظم اور انصاف کی طرف لوٹو، پاکستان خود اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ تو ایک مکمل ایکشن پلان لگتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی مبہم بات نہیں ہے، یہ 3 ٹھوس راستے ہیں۔ قائد کی طرف لوٹنے کا مطلب صرف ان کی تصویر لگانا نہیں، بلکہ ان کے اصولوں، جمہوریت، قانون کی حکمرانی، اقلیتوں کے حقوق اور سماجی انصاف کو اپنانا ہے۔ آئین کی طرف لوٹنے کا مطلب ہے کہ ہر شہری اور ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے، اور نظم و انصاف کی طرف لوٹنے کا مطلب ہے کہ معاشرے میں قانون کا احترام بحال کیا جائے۔ یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو ہر شہری اپنی سطح پر کر سکتا ہے، چاہے وہ ووٹ کا صحیح استعمال ہو، ٹیکس کی ادائیگی ہو یا ٹریفک قوانین کی پابندی ہو۔ اور اسی تناظر میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے کو ایک نئی تعریف دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک آئینی مشن ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ اس نے تو نعرے کی پوری روح ہی بدل دی ہے۔ بالکل، اس سے مصنف نے حب الوطنی کو جذبات کے دائرے سے نکال کر ذمہ داری کے دائرے میں داخل کر دیا ہے۔ اگر پاکستان زندہ باد ایک آئینی مشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو خوشحال اور مضبوط بنانا ہر شہری کا ایک آئینی فرض ہے۔ یہ صرف ایک خواہش نہیں بلکہ ایک عہد ہے، یعنی ایک ذمہ داری۔ ایک ذمہ داری۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ آئین کو توڑتے ہیں یا ناانصافی کرتے ہیں تو آپ صرف ایک قانون نہیں توڑ رہے، بلکہ آپ اس آئینی مشن سے غداری کر رہے ہیں۔ اس سوچ کے تحت ایک کرپٹ بیوروکریٹ، ایک ٹیکس چور تاجر اور ایک قانون توڑنے والا شہری سب اس مشن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو مصنف کا ویژن 2 سطحوں پر کام کرتا ہے۔ پہلی سطح داخلی ہے، جی، آئین، انصاف، تعلیم اور معاشی خود انحصاری پر مبنی 9 ستونوں کے ذریعے ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کی تعمیر۔ جی، اور دوسری سطح خارجی ہے، اسی داخلی مضبوطی کو بنیاد بنا کر پاکستان کو ایک ایسی عالمی طاقت کے طور پر پیش کرنا جو خوف یا جبر سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور مثال سے دنیا پر اثر انداز ہو۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر منسلک ہیں؟ جی، اور ان ذرائع کو پڑھنے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں رہ جاتا ہے جو شاید سوچنے کے لیے سب سے اہم ہے۔ مصنف بار بار قائد کی طرف لوٹنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور اور جذباتی اپیل ہے، لیکن 21ویں صدی کے چیلنجز جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی، مصنوعی ذہانت کا انقلاب اور عالمی معاشی ناہمواری یہ قائد کے دور سے بہت مختلف ہیں۔ بہت مختلف، جی۔ تو آج کے دور میں قائد کے ویژن کی طرف لوٹنے کا حقیقی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ان کے الفاظ کو دہرانا ہے یا ان کے بنیادی اصولوں یعنی عقل، انصاف
और इंसानियत को आज के इन पेचीदा मसाइल पर लागू करने का नाम है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद इस विजन को हकीकत में बदलने की कुंजी है।